پہلی وحی جب حضرت جبرن غار حرا میں نازل ہوئے۔ انٹرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں وقت کے اس لمحے میں جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی طرف، جہاں ایک غار ہے، غار حرا۔ پہلا منظر، مکہ کی رات اور غار حرا کی تنہائی۔ رات کا وقت ہے، مکہ کے پہاڑوں پر چاندنی بکھری ہوئی ہے، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، مگر ایک ہستی ہے جو سب سے الگ ایک غار میں عبادت میں مشغول ہے۔ وہ ہستی ہیں محمد۔ اب کئی دن تک غار حرا میں رہتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، اور تنہائی میں اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرتے۔ اب کے دل میں سوالات تھے، یہ کائنات کس نے بنائی؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوچ اور غور و فکر نبوت کی تیاری تھی۔ ایک رات جب نبی غار میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اقر، پڑھو۔ نبی نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرن نے آپ کو 3 بار مضبوطی سے تھاما اور فرمایا، اقر باسم ربک اللازی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، آسمان سے وحی کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کا پیغام زمین پر اترا۔ ایک رات جب نبی غار میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اقر، پڑھو۔ نبی نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرن نے آپ کو 3 بار مضبوطی سے تھاما اور فرمایا، اقر باسم ربک اللازی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، آسمان سے وحی کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کا پیغام زمین پر اترا۔ وحی کے بعد نبی کا جسم لرز رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آپ فوراً غار سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ گھر پہنچے تو فرمایا، مجھے کمبل اوڑا دو، مجھے کمبل اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، آپ کو سکون دیا، اور فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ یہ پہلی وحی صرف نبی کے لیے نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اللہ نے بتایا کہ علم، تخلیق اور رب کی پہچان ہی انسان کی اصل ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ یہی وہ پیغام تھا جس نے جہالت کے اندھیروں میں روشنی پھیلائی۔ اس دن سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب زمین پر اللہ کا پیغام آ رہا تھا، اور نبی اس پیغام کے امین بن گئے۔ چند دن بعد جب حضرت جبرن دوبارہ آئے تو نبی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ مشن اب پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یوں اسلام کا سفر شروع ہوا۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم، صبر اور ایمان سے ہر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو اللہ خود ہمارے دلوں کو منور کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔